آپ کے اللہ کو کس نے بنایا؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو گھر ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ انجینئرز نے اور کارپینٹرز نے اور ورک مین. نہیں، وہ اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں سے تھا، وہ کون تھا؟ یہ آپ ایسا سوال مجھ سے کر رہے ہیں. مائیکل جارج پیٹر اس کا نام تھا سر. وہ یہاں سے 18 میل کے فاصلے پر رہتا ہے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا سوال اس طریقے کا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں نہیں سر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ خود بخود بن گیا ہے. دیکھیں، یہ جو سائنس اس لیے بنی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. سائنس اس لیے بنی ہے نا کہ آسمان کو، چاند کو، ستاروں کو سمجھا جائے. اللہ وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. ہمارا دماغ کوالٹی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی وجود لیکن کو، آپ کے اللہ کے اللہ کو پاس تو سمجھ دماغ جائے. تھا نا. آپ کے اللہ کے کو پاس تو سمجھ جائے. دماغ تھا نا. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے دماغ میں کہ اللہ کو سمجھ جائے. اگر اللہ آپ کو 4 یہ جو کتابیں نازل کر کے یہ 1,24,000 انبیاء نازل کر کے نہیں آپ سمجھا تو سکتا، آپ پھر تو آپ کا اللہ ہے ہی انسانوں نہیں. آپ تو آپ کا اللہ اپنی کسی الہامی آپ کتاب تو میں اس بات کا جواب دے پایا ہے کہ وہ خود بخود کیسے ہے؟ آپ تو انسانوں پر پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائی. اگر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اللہ نے اس کائنات میں سانپ کیوں بنا دیا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ چوٹی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بندر کیوں ہے؟ شیر کیوں ہے؟ ہرن کیوں ہے؟ اتنی چیزیں اللہ نے بنا دی. یعنی کیوں کہ بنائی آپ کا ہے؟ یہ جو آپ کا کیوں بنائی ہے؟ کیوں آپ کی بنائی جو ہے؟ بس آپ اب کی چیونٹی سوچ کو کیوں بنایا ہے؟ نہیں نہیں آپ سر، کی آپ کی سوچ تو جاتی ہے نا. بتا. آپ کے پاس تو ہاں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ کی کورسپونڈنس ہے، گپ شپ چلتی ہے. آپ کے نے کسی کو مولا بنا دیتے ہیں، کسی کو نبی بنا دیتے ہیں، کسی کو غوث ولی کتب ابدال مجدد پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. آپ کے اللہ نے چیونٹی کو، مکھی کو، مچھر کو، کاکروچ کو کیوں بنایا؟ ہاں کیوں بنائے؟ کیونکہ ہماری سوچ اس طرح نہیں اس جا سکتی. دور تک نہیں. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ہماری سوچ جو ہے ہم پکڑ نہیں سکتے اللہ کی سوچ کو، تو ہم ملحد بن جائے. آپ کے ہاں ہم ملحد بن جائے تو یار ہمیں تو آپ کا سنیں جو پلیز. مذہبی اللہ ہے ہمیں وہ تو اتنا مزاح کا خیز ہے. آپ کا ہمیں تو اللہ سمجھ اتنا نہیں مزاح آ کا رہی. خیز ہے کہ اسے بچہ نہیں بھی نہیں، جھٹلا سکتا ہے. ابھی میں رضا علی صاحب ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی جگہ نا تھوڑی سی علمی گفتگو کرتے ہیں. میں دیکھیں آپ سے یہ حملہ، پوچھ رہا آپ ہوں رضا جب علی صاحب، رضا علی اللہ صاحب پر آپ ایک آتے ہیں. ذہین آدمی ہیں. آپ ایک ذہین آدمی ہیں، آپ ایک حاضر جواب آدمی ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں نا، اس سوال کا ٹو دی پوائنٹ پریسائز جواب دیں. اس جواب کے دوران میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. ٹھیک ہے، اچھا بھی نہیں لگتا بار بار ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے کپڑے ٹائم ایسے پہنے رکھ لیں. ہوئے. آپ دو میں دو تین تین آپ منٹ جب ٹائم چپ رکھ. کریں گے میں بولوں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس دیکھیں کائنات کو آپ کی اب آپ مجھے پورا بھی سوال بھی نہیں کرنے دے رہے. رضا علی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خیال میں، آپ کے مذہب کے مطابق اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اوکے اوکے ٹھیک. دیکھیں جی، اللہ جو ہے نا، اللہ خود ہی کہتا ہے کہ میں وحدہ ہوں لا شریک لا. میرے جیسا کوئی نہیں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی میرا بیٹا ہے. اسی لیے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ روح اللہ کا بیٹا ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، وہ اسی نے سب کچھ بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا. بات پھر اسی جگہ پر آ رہی ہے کہ ہماری سوچ اللہ کے معرفت کو نہیں جان سکتی کہ اللہ نے چوٹی کیوں بنائی، شیر کیوں بنایا. تو اسی لیے رضا ملحد نے صاحب آپ نے تحمل ہاں کے ساتھ بہت اچھا ہاں جواب دیا ہے. رضا صاحب میری بات سنیں. جس قرآن کو آپ ایز اے ریفرنس پیش کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، بلا بلا بلا، ہم آپ کے قرآن کے ریفرنس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے نزدیک آپ کا قرآن عربوں کا مین میڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عربوں کے ذہن کی کارستانی ہے. 90% آپ کے جو مبینہ پیغمبر ہیں انہوں نے خود سے لکھوایا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کر رہا ہوں. آپ تو مانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ عربوں نے خود لکھا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کر آپ کو کیا سمجھ آئی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود سے ہمیشہ سے کیسے ہے؟ کوئی چیز خود بخود کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا آئیڈیا آف ڈیزائن یہاں پر کریش کر جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں. مطلب آپ کا اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اگر وہ ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے، آپ کا اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ٹھیک ہے، وہ قدیم بھی ہے، وہ آخر تک. تو وہ اگر کائنات نہ بناتا
تو اس کو اپنی شناخت کا بحران تھا بقول آپ کے کہ میں پہچانا جاؤں. اتنا شوق ہے اس کو پہچانے جانے کا. اگر ویسے وہ اکیلا بیٹھا ویسے میں کائنات بنا دوں, کائنات بن یہ بتا رہے آپ مجھے. ایک ہمدردی طور آپ کے اللہ کا وجود ہی ثابت نہیں ہے. ایک ہمدردی طور آپ سے بات کر رہا ہوں سر. مجھے بھی آپ سے بہت ہمدردی ہے. میں چاہتا ہوں یار کیا ہم اچھا آپ لوگوں کو آپ کی میں نے ڈیبیٹ سن رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے رضا صاحب مجھے آپ پرسنل اٹیکس کرنے کی جگہ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ہمدردی والا سوال کر رہا جواب دیں ہوں, ہمدردی والا سوال. اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ ہمدردی والا ہی سوال کر رہا ہوں اور اسی کے اندر جواب ہے. آپ نے ایک شخص کو کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ملحد بن گئے ہیں. کیا اچھی بات ہے؟ آپ لوگوں کی تو آخرت نہیں ہے یار. کم سے کم مسلمانوں کے پاس یہ تو ہے کہ مرنے کے بعد ان کی آخرت ہے, جنت یا جہنم ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, ابھی میں نے آپ سے سچ بولا کہ بھائی میں اس ٹائم پاکستان میں, تو سچ اس لیے بولا کہ یار آخرت کا ڈر ہے. اسی کا نام اسلام. آپ بات ابھی یار بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا اور آپ اللہ یاری کو تو آپ خاموش نہیں کرنے دے رہے تھے. ہم ناچیز, بڑی مہربانی, میں بھی آپ کی بات سنوں گا. یار دیکھو, آپ اس بندے کو کہہ رہے کہ یار آپ ملحد بن گئے ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے بھائی؟ کم سے کم مسلمانوں کے پاس یہ تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ آپ نے دنیا میں جو اچھے کام کیے ہیں اس کا صلہ ملے گا. ملحدین کے ہاں تو یار یہ ہے ہی نہیں کہ اچھا برے کی تمیز ہی نہیں ہے. یہ بہت ایک غلط بات ہے کہ آپ ایک اچھے کام کرو, لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو کرو, لوگوں کی ہیلپ کرو, بچے کا بزرگ کا خیال کرو. یہ تمیز اسلام دیتا ہے. یہ ہمدردی دے رہا ہوں میں آپ کو یار. یہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش. اب اس بات کا جواب دیجیے گا رضا صاحب. ہماری ڈبیٹ کی بات ختم بات. ہماری ڈبیٹ کی بیسک یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا وہ آخرت کے لیے آیا ہے اور آپ آخرت کو مانتے نہیں ہیں. اس بات کو بیسک رکھیں. جی بات کریں. پوری دنیا کے اندر کووڈ ویکسینز تقسیم کی تھی, تو ایک ایتھیسٹ جو ہے انسانوں کی بھلائی کے جب کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تو خدا کا کوئی اس کا ڈر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملحد بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے. جب آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم جب ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے. آپ میں اور ہم میں بہتر کون ہوا؟ اچھا آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ کے اوپر تو کوئی آپ کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ نے بتایا نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں ایک فیلو ہیومن بینگ کا درد محسوس ہوتا ہے. آپ نے یہ مسلمانوں سے لیا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. ورنہ درندگی جو ہے وہ جس کے انسان کو کسی کا خوف ہی نہ ہو کہ یار آخرت بھی ہے. تو آپ جو پیچھے ٹائم گزرا ہے نا اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو. ورنہ انسان تو سیلفش ہے. اس کی اسلام کہتا ہے اس کی فطرت میں سیلفش ہے کہ وہ صرف اپنے لیے سوچے, نہ اپنے باپ کا سوچے نہ اپنی بہن کا سوچے. انسان کی فطرت کو آپ کے اللہ نے بنایا ہے, رائٹ؟ یہ فطرت ہی تو اسلام ہے میرے بھائی. اچھا, اور انسان کی فطرت سیلفش ہے اور اسلام سیلفش ہوا, اس کا مطلب ہے if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C. اسلام کہتا ہے کہ سیلفش نہ بنو. آپ الٹا کیوں سمجھ رہے ہیں یار؟ اچھا رضا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا ڈر ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بل گیٹس کو تو اللہ کا ڈر نہیں ہے, وہ تو ایک ایتھیسٹ ہے. وہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ جو اچھے کام کرتا ہے, جو ایک ایتھیسٹ اچھے کام کرتا ہے, جو ایک ایتھیسٹ چیریٹی کرتا ہے, ایک ایتھیسٹ جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے, کیا چیز اسے مجبور کرتی ہے وہ اچھے کام کرنے کے لیے؟ وہ اس کو یہ چیز مجبور کرتی ہے کہ جو پیچھے ٹائم گزرا ہے نا, جو اس نے بکس پڑھی ہیں مسلمانوں کا, اس نے دیکھا ہے تمام دنیا کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بل گیٹس نے قرآن پڑھا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, شارٹ کٹ میں بات کروں تو وہ اپنی کمیونٹی کو بڑھانے کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ کمیونٹی کو بڑھانے کے لیے. بل گیٹس کی کون سی کمیونٹی ہے؟ ایتھیسٹ کمیونٹی ہے ایک.
ایتھیسٹک کمیونٹی ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے وہ ایک اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ اور آپ جو اسلام ہیں کو وہ بدنام، تاکہ اسلام کو نیچے لایا جائے. اور بھائی اسلام غفور و رحیم ہے، اسلام بار بار کرم کرنے والا ہے انسان کے اوپر، بار بار انسان کو جو ہے مضبوط کرنے والا ہے.